ہمارے گاؤں میں رواج تھا، جب بھی کسی لڑکے کی شادی ہوتی اسے لوہے کا ایک چھوٹا سا صندوق دیا جاتا جو وہ شادی کی رات دلہن کو دیتا۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ دلہن اس صندوق کو کھول کر دیکھے، اگر وہ اسے دیکھ کر رونے لگی تو وہ بد کردار ہوگی۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوتی۔ جیسے ہی شادی کی پہلی رات میرے شوہر نے مجھے وہ دیا تو میں نے ہنس کر کھولنا شروع کیا، مگر کھولتے ہی اندر دیکھ کر دل کانپ اٹھا، کیونکہ اس صندوق میں میرے ماضی گاؤں کی فضا بہت خوبصورت اور شفاف تھی۔ اونچی نیچی پگڈنڈیاں اور اونچے پہاڑ، ان پہاڑوں کا سینہ چیر کر بہتی آبشاریں، ساکن پڑی جھیلیں، خوبصورت دوڑتے گھوڑے، دور دور تک پھیلے کھیت اور سرسبزہ۔ یہ تھا میرا گاؤں اور میں یعنی زمرد تھی اس خوبصورت گاؤں کی باسی۔ ہمارے گاؤں کے لوگ بہت ہی ملنسار تھے، بہت اچھے تھے، ہر مشکل میں ایک دوسرے کے کام آنے والے، ایک دوسرے سے محبت اور اچھے اخلاق سے پیش آنے والے لوگ تھے۔ وہ ہمارے ہاں کالج نہیں تھا، اس لیے جب میں نے اپنا اسکول ختم کیا تو میں آگے پڑھنے کے لیے والدین کی اجازت سے شہر کے ہاسٹل میں رہنے لگی اور وہیں کالج میں داخلہ لے لیا۔ میرے ساتھ ہی میری 2 دوستوں نے بھی داخلہ لیا تھا۔ ہم پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹس تھیں۔ ہم نے اب تک کی زندگی بے فکری میں گزاری تھی۔ کالج کا پہلا دن ہر ایک کے لیے خوشیوں بھرا ہوتا ہے، ہمیں بھی اپنے کالج میں پہلا دن ہمیشہ یاد رہنے والا تھا۔ وہ بہت خوبصورت دن تھا۔ نئی زندگی کی طرف ایک نیا قدم بڑھایا تھا ہم نے۔ شہر کی زندگی ویسے بھی بہت رنگوں بھری ہوتی ہے اور کالج لائف تو ویسے بھی بے فکری کی اور مستی بھری ہوتی ہے۔ ہمارا کالج کافی بڑا تھا اور یہاں صرف لڑکیاں ہی پڑھتی تھیں۔ ہم نئی امنگیں دل میں لیے کالج میں داخل ہوئے۔ ہم تینوں ایک ساتھ تھے اور کافی پرجوش بھی تھے۔ یہ ہمارا پہلا دن تھا۔ ہر طرف گہما گہمی اور افراتفری تھی۔ ہر کسی کو پہلے دن ٹائم پر کلاس میں پہنچنے کی جلدی تھی، پھر بے شک بعد میں کوئی بھی ٹائم پر آئے یا نہ آئے، مگر پہلے دن وقت پر پہنچنا تھا۔ ہر پل یوں لگتا تھا کہ گویا ایک نئی دنیا میں آگے ہیں ہم لوگ، رنگوں بھری دنیا میں۔ میں، میری دوستوں رابعہ اور خنسا، ہم تینوں ایک ساتھ کلاس میں داخل ہوئے۔ ابھی ٹیچر نہیں آئی تھیں۔ اسکول کی نسبت یہاں کے کلاس روم کافی بڑے اور کھلے تھے۔ ہم ایک ڈیسک پر جا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ٹیچر کلاس میں آئی تو سب لڑکیاں سیدھی ہو کر خاموشی سے بیٹھ گئیں۔ پہلا دن تھا، اس لیے تعارف وغیرہ میں ہی گزر گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہاں ہر طبقے کی لڑکیاں تھیں، پیسے والے بھی اور مڈل کلاس گھرانوں کی بھی، فیشن زیادہ اور اپنی حدود کا تعین کرنے والی بھی۔ ہم بریک ٹائم میں کینٹین آ گئے، کھانے کے لیے کچھ لے کر سامنے ہی کرسیوں پر آ کر بیٹھے اور اب تک کے گزرے وقت پر تبصرے کرنے لگے۔ ہم کالج سے فارغ ہو کر سیدھا ہاسٹل چلے گئے۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر کچھ دیر لیٹے ہی تھے کہ ہمارا دروازہ زور سے بجا۔ ہم نے کھولا تو پتہ چلا کہ سامنے والے روم کی لڑکیاں تھیں، ہمارے لیے ساتھ چائے لائی تھیں۔ ہم نے دروازہ کھول کے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں خوش آمدید کہنے آئی ہیں۔ وہ 2 لڑکیاں تھیں، ان میں سے ایک کا نام دانیہ تھا اور دوسری کا نام سویرا۔ ہمیں وہ دونوں کافی اچھی لگی تھیں۔ ہم نے کافی دیر بیٹھ کر باتیں کیں۔ دونوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ کہاں رہتی ہیں اور کب سے یہاں ہاسٹل میں ہیں۔ ہمارے بیچ بہت جلدی ہی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی اور اب ہم 5 کا ایک گروپ بن گیا۔ ہم ساتھ ہی کالج جاتے اور آتے تھے۔ ہمارا گروپ بہت جلد کالج میں مقبولیت پانے لگا۔ سب ہمیں شائننگ سٹارز کے نام سے پکارتے تھے۔ ہم ہر جگہ ساتھ رہنے لگیں۔ انہی دنوں ہمارے کالج میں ایک پروگرام ہوا۔ ہم سب دوستوں نے اس میں حصہ لینے کا سوچا۔ اگر ہم اس میں جیت جاتے تو ہمارا مقابلہ ایک بوائز کالج کی ٹیم سے ہونا تھا۔ ہم نے پورا زور لگایا تیاریوں میں۔ ہم پورا دن لائبریری میں بیٹھے رہتے، کالج ٹائم میں اور پھر واپس ہاسٹل آ کر بھی ہم تیاری کرتے۔ ایک ہفتے کی انتھک محنت کے بعد بالآخر آج وہ دن آ ہی گیا جس کا انتظار تھا۔ ہم اگلے دن جلدی سے کالج کے لیے نکل پڑے۔ دوسرے پیریڈ میں ہم سٹاف کے ساتھ اپنے مقابلے کے لیے چلے گئے۔ شام تک ہماری واپسی ہوئی۔ ہمیں اگلے راؤنڈ کے لیے منتخب کر لیا گیا تھا۔ ہم کافی خوش اور پرجوش تھے۔ 2 دن بعد ہم پھر مقابلے میں حصہ لینے گئے۔ اس بار یہ ایک آڈیٹوریم میں منعقد ہوا۔ ہم پچھلے بنے روم میں تھے کہ ایک دم لڑکوں کا ایک گروپ بھی وہاں آ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں پر مقابلے میں شرکت کرنے آئے ہیں۔ میرے قریب ہی ایک لڑکا کھڑا تھا، اس کا نام اس نے ظفر بتایا تھا۔ وہ بھی شاید کسی گاؤں کا تھا اور یہاں پڑھائی کرنے آیا ہوا تھا، مگر وہ ہاسٹل کی بجائے اپنے چچا کے گھر رہتا تھا۔ اتنی تفصیل اس نے وہیں کھڑے کھڑے بتائی تھی۔ خیر، مقابلے سے فارغ ہو کر ہم جانے لگے تو کسی نے آواز دے کر مجھے روک دیا۔
میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ ظفر تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تو اس نے مجھے اپنا نمبر دیا اور کہا کہ مجھ سے رابطے میں رہنا۔ میں نے اس وقت جان چھڑانے کے لیے اس سے نمبر لے کر اپنے بیگ میں رکھ لیا اور ہاسٹل واپس جانے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اگلے دن کالج میں ہمارے گروپ کے سینئرز کے ساتھ تھوڑی مڈبھڑ ہو گئی تھی۔ ہمارا موڈ سارا دن کافی خراب رہا۔ کالج میں تو ہم انہیں کچھ نہ کہہ پائے کیونکہ وہ سینئر تھے اور ہم کالج میں کوئی مسئلہ بھی نہیں چاہتے تھے، اس لیے اب ہم ان سے کسی طرح بدلہ لینے کا سوچ رہے تھے۔ تبھی مجھے ظفر کا خیال آیا۔ میں نے اٹھ کر اپنا بیگ گھنگالا اور پھر اس کا نمبر بالآخر مجھے مل ہی گیا جو اس نے اس دن مجھے واپسی پر دیا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اب ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ پھر میں نے اس کا دیا گیا نمبر ڈائل کیا تو تیسری بیل پر اس نے فون اٹھا لیا۔ جی کون؟ دوسری طرف سے اس نے پوچھا تو میں نے اپنا تعارف کروایا اور پوچھا کہ ظفر بات کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں، میں نے آپ کو پہچان لیا، بتائیں ہماری یاد کیسے آ گئی؟ خیریت سے فون کیا تھا؟ میں نے کہا جی بس تھوڑا کام تھا تم سے۔ جی بولیں، میں سن رہا ہوں۔ اس کے کہنے پر میں نے اسے تفصیل ساری سچویشن بتا کر مدد مانگی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل سامنے والے کیفے پر آ جانا، ہم مل لیں گے، پھر ڈسکس کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ تو ملنے کا کہہ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ اوکے بول دو۔ میں نے انہیں ہاں کہہ دی۔ پھر ہم اگلے دن اس سے ملنے جانے کا پلان کرنے لگ گئیں۔ ہم نے طے کیا کہ اس سے صرف میں ملوں گی، باقی سبھی پاس ایک ٹیبل پر بیٹھ کر انتظار کریں گی۔ اس کے بعد ہم سو گئے۔ اگلے دن کالج کی چھٹی تھی تو میں نے صبح اٹھتے ہی ناشتہ کیا اور سب کو اٹھایا۔ اس کے بعد پلان کے مطابق ہم اس سے ملنے کیفے میں چلے گئے۔ وہاں پہنچتے ہی مجھے پتا چلا کہ وہ پہلے سے آیا ہوا تھا۔ میری دوستیں پاس والے ٹیبل پر بیٹھ گئیں اور میں اس کی ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کھڑا ہو گیا اور سلام کر کے مجھے بیٹھنے کو کہا تو میں بیٹھ گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا لوں گی تو میں نے منع کر دیا کہ میں ناشتہ کر کے آئی ہوں۔ پھر ہم نے آپس میں پلان ڈسکس کیا۔ اس کے بعد ہم سب واپس آ گئے۔ جب ہم واپس آ رہے تھے تو اس نے کہا کہ اس طرح اپنے دوستوں کو چوکی داری کے لیے لانے کی ضرورت تو نہیں تھی، آپ کو میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اگلے دن صبح ہم نے پلان کے مطابق سینئر سے جا کر سوری کر لیا، جسے وہ کافی مغرور ہو گئیں، مگر ابھی ہمیں صبر سے کام لینا تھا۔ میں نے اور میری دوستوں نے رات کے پلان کو ایک بار پھر دہراتے ہوئے ہائی فائی دی ایک دوسرے کو، اور پھر جیسے ہی رات ہوئی ہم اپنے روم سے باہر نکلے اور باہر جھانکا۔ کوریڈور میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہم نے اپنے ہاتھ میں پکڑے اوزاروں کو دیکھا اور دبے قدموں سینئرز کے روم کی طرف بڑھنے لگے۔ ہم میں سے ایک نے دروازہ کھولا اور ایک نے ٹارچ ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ ہم سب اندر آئے اور ایک ایک بستر کی طرف بڑھنے لگے اور پھر ہم نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس سب سے فارغ ہو کر ہم تیزی سے وہاں سے باہر نکلے اور اندر آ کر ظفر کو میسج کیا کہ کام ہو گیا ہے۔ ظفر اور اس کے دوستوں نے ہماری بہت مدد کی تھی۔ انہوں نے ہاسٹل کے کیمرے کو کچھ دیر کے لیے آف کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں پکڑے جانے کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ اگلی صبح بہت مزہ آنے والا تھا۔ میں اور میری دوستیں جب تیار ہو کر کالج کے لیے نکلے تو ایک طرف جھمگٹا لگا ہوا تھا۔ ہم قریب گئے تو دیکھا کہ سینئرز بہت شدید غصے میں تھے کیونکہ پچھلی رات ہم نے ان کے خوبصورت ہیئر سٹائلز کا ستیہ ناش جو کر دیا تھا۔ ہم سب بے حد خوش ہوئے دل ہی دل میں، کیونکہ وہ لوگ پورے کالج کا جینا حرام کر کے رکھتے تھے۔ اب ان کی باری تھی شرمندہ ہونے کی۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ہمارے پیپرز کا اعلان ہو گیا۔ ہمارے پاس بس 1 مہینہ تھا اور اس کے بعد پیپرز تھے۔ ہم پورے دل سے پیپر کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ بیچ میں کبھی کبھی ظفر سے بھی بات ہو جاتی تھی۔ ایک دن اس کا میسج آیا کہ وہ گاؤں جا رہا ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ ہمارے گاؤں کے قریب ہی ایک گاؤں میں رہتا ہے۔ ہم سب اس سے ملنے گئے اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ جاتے جاتے اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں یاد کروں گا، تم جیسی لڑکی میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا اٹھی۔ مجھے بھی وہ اچھا لگتا تھا۔ ہم اپنے پیپرز دے کر جب فارغ ہوئے تو گاؤں جانے کے لیے سامان باندھ لیا۔ ہم چھٹیاں ساری گاؤں میں گزارنے والے تھے۔ ہم نے گھر کو بہت یاد کیا تھا اور ہمیں یقین تھا کہ گھر جا کر ہم ہاسٹل کو بھی بہت یاد کریں گے۔ ہم گاؤں کے لیے دن میں ہی نکل گئے تھے۔ میرے بڑے بھائی ہمیں لینے آئے تھے۔ گاؤں کی فضا میں آتے ہی ایک سکون سا رگو پے میں اترنے لگا۔ جو ہم گاؤں کے قریب پہنچ رہے تھے ہم مزید بے صبرے ہوتے جا رہے تھے۔ میری دوستیں راستے میں اپنے اپنے گھروں میں اتر گئیں۔ پھر ہم اپنے گھر پہنچے
تو ماں بابا دروازے پر ہی ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ میں دوڑ کر ان کے گلے لگ گئی تھی۔ سب سے مل کر میں اندر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جلدی سے فریش ہو کر باہر آئی اور کھانا کھایا۔ رات گئے تک سب سے باتیں کی اور پھر سونے چلی گئی۔ ابھی میں لیٹی ہی تھی کہ میرے فون کی میسج بیل بجی۔ اس وقت بھلا کون میسج کر رہا ہوگا، یہ سوچتے ہوئے میں نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو وہ ظفر کا میسج تھا۔ اس وقت وہ کیوں میسج کر رہا تھا؟ میں نے وقت دیکھا، رات کافی ہو چکی تھی۔ میں نے میسج کھولا تو وہاں لکھا تھا ویلکم بیک۔ میں حیران ہوئی کہ اسے کیسے پتا کہ میں واپس آ گئی ہوں۔ میں نے یہی بات اسے میسج کر کے بھی پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں شام میں آلیان کے ساتھ دیکھا تھا۔ آلیان میرا بھائی تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ میرے بھائی کا دوست ہے۔ یہ کیسا اتفاق تھا ویسے۔ خیر ہم دونوں رات دیر تک میسج پر بات کرتے رہے۔ اگلے دن صبح میں تھوڑا دیر سے اٹھی، آنکھیں رت جگہ کی چغلی کھا رہی تھیں۔ میں نے اٹھ کر ناشتہ کیا اور باہر آ گئی۔ اپنے دوستوں کی طرف گئی، ان سے مل کر میں اپنی خالہ کے گھر چلی گئی۔ خالہ کا گھر کافی دور تھا اور رات میرا وہیں رہنے کا ارادہ تھا۔ میں ان کے گھر پہنچی تو دروازہ خالہ کے چھوٹے بیٹے نے کھولا۔ وہ 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور میری خالہ کی اکلوتی اولاد تھا۔ میں اندر گئی اور خالہ سے ملی۔ وہ میری دوستوں جیسی تھی۔ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دوست تھے۔ میں نے رات وہیں گزاری اور اگلی صبح وہاں سے نکل کر گھر کی طرف جا رہی تھی تو راستے میں ہی مجھے ظفر نظر آیا۔ مجھے دیکھ کر میری طرف بڑھا اور سلام دعا کے بعد مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں، وہ بھی اتنی صبح۔ تو میں نے بتایا کہ میں اپنی خالہ کے گھر رہنے آئی تھی، اب واپس جا رہی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ چلو آؤ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ہم دونوں پھر سارے راستے باتیں کرتے ہوئے آئے۔ میرے گھر کے قریب پہنچ کر اس نے خدا حافظ کہا اور میں اندر چلی گئی۔ گاؤں میں میرے دن کافی اچھے گزر رہے تھے کہ جلد ہی چھٹیاں ختم ہو گئیں اور ہمیں واپس ہاسٹل جانا پڑ گیا۔ ہم سب دوستوں نے گھر والوں کو الوداع کہا اور ہاسٹل کے لیے نکل گئے۔ ہمارے ساتھ بھائی تھے، ہمیں ہاسٹل چھوڑ کر وہ چلے گئے تو ہم تینوں اپنے روم میں واپس آئیں اور سامان سائڈ پر رکھا۔ باقی لڑکیاں بھی واپس آ چکی تھی۔ رات کھانا کھا کر ہم سو گئے کیونکہ سفر کی تھکن بھی تھی تو ہم صبح فریش کالج جانا چاہتے تھے۔ ہمارے کالج کے دن کافی اچھے گزر رہے تھے اور میری اور ظفر کی ملاقاتوں میں بھی اضافہ ہونے لگا تھا۔ اکثر ظفر ہمارے کالج کے باہر آ جاتا اور ہم دونوں کہیں گھومنے چلے جاتے اور اکثر اوقات ہم دن کا ایک بڑا حصہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزار دیتے تھے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ میں وقت کے گزارنے کا احساس ہی نہ ہوتا تھا بالکل۔ ہم اچھے دوستوں کی طرح ایک دوسرے سے ملتے اور رابطے میں رہتے تھے۔ اس سب میں ہمارے فائنل امتحان آ گئے۔ ہمیں اپنے امتحانوں کی تیاری کی فکر لگ گئی۔ ہم سب دوستوں نے مستی وغیرہ چھوڑ کر صرف پڑھائی کرنے کا عہد کیا اور اپنے امتحانوں کی تیاری میں مشغول ہو گئے۔ امتحان سے بالکل ایک دن پہلے میرے گھر سے کال آئی کہ انہوں نے میرا رشتہ پکا کر دیا ہے اور میرے امتحانوں کے بعد شادی کر دیں گے۔ میں گھر والوں کی بات سن کر بالکل ہی پریشان ہو گئی کہ ایسے کیسے میری شادی طے کر دی، وہ بھی اتنی جلدی، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلنے دیا بالکل۔ یہ خبر مجھے امتحان سے ٹھیک ایک دن قبل دی گئی تھی اور اب یہ حال تھا کہ صبح پیپر تھا اور میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف اس ایک خبر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پھر میں نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا موبائل اٹھایا اور ظفر کو میسج کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اسے پوری بات بتائی کہ میرے گھر والوں نے کس طرح بنا مجھے بتائے اور بنا مجھ سے پوچھے میری شادی طے کر دی، اور وہ بھی اتنی اچانک۔ میری پوری بات سن کر کچھ دیر تو وہ بھی بالکل چپ رہ گیا۔ پھر اس نے مجھے تسلی دی اور سمجھایا کہ وہ تمہارے پیرنٹس ہیں، انہوں نے کچھ سوچ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ تم بالکل پریشان مت ہو، ابھی صرف اپنے امتحانوں پر توجہ دو۔ میں نے اس کی بات سن کر سر ہلا دیا۔ پھر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ہم پیدل ہی سڑک پر چلنے لگے۔ آدھی رات کو اس طرح چلنا کافی اچھا لگ رہا تھا اور اس وقت وہاں اس طرح چلتے ہوئے مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ آخری بار تھی جو میں اتنی بے فکری سے اس کے ساتھ اس طرح چل رہی تھی۔ اگلی صبح پیپر تھا۔ ہم سب تیار ہو کر جلدی سے ایگزام ہال میں پہنچ گئے۔ میرا دماغ ابھی بھی گھر والوں کی باتوں پر لگا ہوا تھا۔ میں نے ابھی تک اپنے دوستوں کو کچھ نہ بتایا تھا۔ پیپر جیسے ہی ختم ہوا ہم سب کینٹین میں چلے گئے۔ پھر تبھی میں نے انہیں بتایا کہ میرے گھر والوں نے میری شادی طے کر دی ہے اور امتحانوں کے فوراً بعد میری شادی ہے۔ ان سب کے منہ سے نکلا کہ کیا؟ اسی پریشانی میں امتحان دیا اور گاؤں واپسی کی تیاری شروع کر دی۔
हॉस्टल और कॉलेज को बहुत ही बोझल दिल से अलविदा कहा और जफर से मिलकर उसे भी खुदा हाफिज कहा। एक बार फिर हम गांव की तरफ गामजन थे। दिल में सिर्फ एक धड़का था कि घर वालों ने न जाने किसे पसंद किया हो मुझसे शादी करने के लिए। मैंने घर आकर माँ से पहला सवाल यही किया तो उन्होंने बताया कि हमारे दूर पार के रिश्तेदार हैं कोई, उन्हें शादी की काफ़ी जल्दी है, इसलिए इतनी जल्दी सब तय कर लिया। मैंने कुछ न कहा। फिर मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मैंने सारी शॉपिंग और तैयारियां अपनी खाला के ज़िम्मे छोड़ दी। पता नहीं क्यों मगर मेरा इस सब में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। मैं कहीं दूर चले जाना चाहती थी जहां सिर्फ सुकून हो, और वो जगह मुझे अच्छे से पता थी। वो मेरे ख्वाबों की दुनिया थी। जब भी मैं परेशान होती थी तो आंखें मूंद कर खुले आसमान तले लेट जाती और अपने ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में परवास करने लगती, जहां मैं एक बेहतरीन राइटर होती हूँ और एक बेहतरीन आर्टिस्ट भी। रंगों की दुनिया हमेशा से बेहद पसंद रही थी मुझे। कुछ दिन थे बस और फिर मेरी शादी हो जानी थी। मेरी सारी दोस्तें शादी में आ रही थी। मैंने शादी की किसी तैयारी में हिस्सा न लिया। मेरी खाला ने मेरी ये बात महसूस कर ली और मुझसे पूछा कि क्या हुआ है आखिर। मैंने कहा कुछ नहीं, ये सब बहुत जल्दी नहीं हो रहा क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ हो तो जल्दी रहा है, मगर वैसे भी तो एक न एक दिन शादी तो होना ही थी ना, तो अगर अभी हो रही थी तो इसमें बुराई ही क्या है। मगर यही बात मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मैं क्यों खुश नहीं हो पा रही थी इस सब से। मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार अपनी दोस्तों से मिल लेती हूँ, तो मैंने सबको इकट्ठा होने का कहा और हम अपनी मखसूस जगह पर मिलने के लिए पहुँच गए। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी हमें बैठकर बातें करते हुए कि वहाँ जफर भी आ गया। मैंने तो उसे नहीं बुलाया था, फिर वो वहाँ कैसे था मुझे समझ नहीं आई। मुझे उलझन में देखकर उसने बताया कि वो यहाँ अपने दोस्त से मिलने आया था, तो जाते हुए तुम्हें देख लिया तो तुम लोगों की तरफ आ गया। फिर वो हमारे ही साथ बैठ गया। हम सब ने खाना खाया और फिर शाम तक बातें करते रहे। फिर मेरी दोस्तें तो चली गईं, मगर मैं और जफर वहीं बैठे रहे। अगले दिन मेरी शादी थी। मुझे तैयार किया गया। मेरे दोस्तों के बकौल मैं बहुत अच्छी लग रही थी। खैर रुखसती का वक्त आ गया। मैं सबसे मिलकर गाड़ी में बैठ गई और अपने ससुराल रवाना हो गई, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। सारा रास्ता मैं एक नामालूम सी उदासी के हसार में रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ससुराल पहुंचकर उन्होंने मुख्तलिफ रस्में शुरू कर दी। मैं जल्द ही सबसे उकता गई तो मेरी बेजारी देखकर मेरी सास ने सबको रस्में रोकने का कहा और मेरी एक नंद से कहा कि दुल्हन को कमरे में छोड़ाए ताकि वो आराम कर सके। हमारे गांव में रवाज था जब भी किसी लड़के की शादी होती उसे लोहे का एक छोटा सा संदूक दिया जाता जो वो शादी की रात दुल्हन को देता। गांव वालों का कहना था कि दुल्हन इस संदूक को खोल कर देखे, अगर वो इसे देखकर रोने लगी तो वो बदकिरदार होगी। मुझे इस बात पर हैरत होती। जैसे ही शादी की पहली रात मेरे शौहर ने मुझे वो दिया तो मैंने हंसकर खोलना शुरू किया, मगर खोलते ही अंदर देखकर दिल कांप उठा, क्योंकि इस संदूक में मेरे माजी की यादें बहुत सी तस्वीरों की शक्ल में मौजूद थीं। मैंने वो तस्वीरें देखकर डरते डरते नज़र उठाकर अपने शौहर को देखा तो उसने मुझे कहा कि ये सारी तस्वीरें तुम्हारी और जफ़र की मुख्तलिफ जगहों पर ली गई मुलाकातों की हैं। मैंने उससे पूछा कि तुम जफ़र को कैसे जानते हो और तुम्हें इस सब के बारे में कब से पता है। उसने बताया जफ़र उसका दूर पार का रिश्तेदार है और ये सब तस्वीरें मैंने उसके मोबाइल से ही ली हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम दोनों एक लंबे अरसे से एक दूसरे से मिल रहे हो। मैंने उसकी बात सुनकर कहा कि देखो, जैसा तुम सोच रहे हो हमारे बीच वैसा कुछ नहीं, हम बस एक अच्छे दोस्त थे और कुछ नहीं। फिर मैंने उसे 1000 वजाहतें दी और मिन्नतें की, मगर उसने मेरी एक बात न सुनी। उसने कहा कि मैं तुम्हें कल सबके सामने तलाक दूंगा और ये भी बताऊंगा कि तुम कैसी लड़की हो। मैंने पूरी रात शदीद परेशानी में काटी। उसने अपने कहे के मुताबिक अगली सुबह सबके सामने तलाक देते हुए मेरे और जफ़र की तस्वीरें भी दिखाईं। उसने पूरे गांव के सामने मुझे जलील करके रख दिया। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही थी। मेरे घर वालों ने मेरी तरफ दूसरी निगाह भी नहीं डाली। मेरी खाला मुझ पर तरस खाकर मुझे अपने साथ अपने घर लेकर चली गईं। मैं जो इस गांव में सर उठाकर जीती थी अब घर में कैद होकर रह गई थी। गांव की औरतें बहाने बहाने से मेरी खाला के घर के चक्कर लगाकर मुझे बातें सुनाने का फरीजा गाहे बगाहे अंजाम देती रहीं। मैं इस सब से बहुत तंग आ गई थी। मैं रोज़ रोज़ की इस जिल्लत से थक चुकी थी कि एक दिन मेरी दोनों दोस्तें मेरे घर आईं
اور مجھے کہا کہ ظفر تم سے ملنا چاہ رہا ہے۔ میں نے یہ سن کر انہیں منع کر دیا کہ مجھے اس سے بالکل نہیں ملنا، میں اس سے کیسے نظر ملا پاؤں گی؟ ہم دونوں کا نام ایک ساتھ جوڑنے والا میرا شوہر ہی تھا، تو اب میں کیسے اس کا سامنا کروں گی؟ پھر اگلے کئی دن گزر گئے کہ ایک شام میری خالہ نے مجھے کہا کہ دیکھو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہم لوگوں کی زبانیں بالکل بند نہیں کر سکتے، تم لوگوں کی وجہ سے کب تک خود کو گھر میں بند رکھو گی؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، مگر اب مجھ میں لوگوں کی باتیں سننے کی ہمت نہیں رہی۔ بہت لمبا عرصہ گزر چکا تھا میری شادی کو ٹوٹے ہوئے، مگر میں اب تک اس سانحہ کے حصار میں تھی۔ میرے لیے تو جیسے ساری خوشیاں ہی مر گئی تھیں۔ میں دن بھر بیٹھی دیواروں کو ہی تکتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن میری خالہ خود ہی زبردستی مجھے اپنے ساتھ باہر لے گئیں۔ میں ایک لمبے عرصے بعد گھر سے نکلی تھی۔ میں کیسے لوگوں کا سامنا کر رہی تھی یہ میں ہی جانتی تھی۔ لوگوں کی تحقیر بھری اور طرز بھری نظریں مجھے زمین میں زندہ گاڑ رہی تھیں۔ ابھی ہم ایک بازار میں داخل ہی ہوئے تھے کہ میری نظر میرے سامنے کھڑے شخص پر پڑی۔ وہ ظفر ہی تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو تیزی سے میری طرف آیا۔ اس سے پہلے کہ میں پلٹ جاتی اس نے مجھے روک دیا اور کہا کہ پلیز میری بات سن لو۔ میں نے کہا کہ کیا سنوں؟ تمہارے کزن نے تمہارے ہی موبائل سے ہماری پکچرز لے لیں اور شادی کی صبح سب کو دکھا کر مجھے سب کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا۔ میری بات سن کر اس نے کہا کہ میرا یقین کرو مجھے سب کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کب اس نے میرا موبائل استعمال کر کے اس میں سے تصویریں دیکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، اور میں یہ بھی بالکل نہیں جانتا تھا کہ وہ کوئی ایسی حرکت کرے گا۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا کہ میری وجہ سے تمہاری بھی بدنامی ہوئی بہت۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے لیے نہیں تمہارے لیے پریشان رہا، تبھی تمہاری دوستوں سے بات کر کے کہا کہ کسی طرح ہماری ملاقات کروا دو، مگر تم نے ہی منع کر دیا، اس لیے میں نے تمہیں پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں اس کی بات سن کر پھر واپس مڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد خالہ اور میں گھر آ گئے۔ گھر آ کر میں نے خالہ کو ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب تم اس ایک وجہ سے اپنی باقی کی زندگی تو مت خراب کرو نا۔ میں نے ان کی بات سن کر سر ہلا دیا۔ کچھ وقت گزرا کہ ایک دن میری ماں مجھ سے ملنے آئیں۔ میں ان کو دیکھتے ہی ان کے گلے لگ کر رونے لگ گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئیں اتنا عرصہ؟ پھر میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ مجھے کافی بیمار نظر آئیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے باپ اور بھائیوں سے چھپ کر یہاں آئی ہوں تمہیں سمجھانے۔ بیٹا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب آگے کا سوچو۔ مجھے ظفر ملا تھا، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تم سے شادی کر کے تمہیں یہاں سے دور لے جانا چاہتا ہے۔ دیکھو میرا کیا ہے، میں آج ہوں کل نہیں، تم آخر کب تک اپنی خالہ کے گھر رہو گی؟ وہ تم سے کہتی نہیں، مگر محلے کی عورتیں ہر وقت اسے تمہارے طعنے دیتی ہیں۔ تو میری بات مان لو بیٹا، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ ماں کی باتیں سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ میں بھی اب اس سب سے بہت اکتا گئی تھی۔ پھر ایک دن ماں دوبارہ آئی اور کہا کہ ظفر نے تمہارا رشتہ بھیجا ہے اپنے گھر والوں کے ہاتھ، تمہارے باپ بھائی تو ابھی کھڑے کھڑے تمہاری شادی کرنے کو تیار ہیں، تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ ماں کے سوال پر میں نے ان کی طرف دیکھا۔ بھلا میں اس سب میں کیا کر سکتی تھی؟ میں نے کہا کہ جو آپ کا فیصلہ وہی میرا۔ میرے منہ سے جو جواب سن کر وہ بہت خوش ہو گئیں۔ پھر ایک ہفتے کے اندر اندر میری شادی کی تاریخ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ میں ایک بار پھر دلہن بننے کے لیے تیار ہونے لگی۔ میں نے زیادہ اہتمام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ سادگی سے ایک شام ہمارا نکاح پڑھا دیا گیا اور میں رخصت ہو کر ظفر کے ہمراہ اس کے گھر میں آ گئی۔ اس کی ماں بہنیں شاید اس رشتے سے زیادہ خوش نہیں تھیں۔ کسی نے بھی میرے سے کچھ خاص بات نہ کی، سیدھا مجھے کمرے میں لا کر بٹھا دیا اور اس کے بعد مجھے کوئی نہیں دیکھا۔ پیاس سے میرا برا حال ہو رہا تھا، مگر کسی نے بھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کے کانوں میں بھی گاؤں والوں کی باتیں ضرور پڑی ہوں گی۔ میں نے تھک ہار کر اپنا سر بیڈ کی پشت سے ٹکا دیا۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ظفر دھیرے دھیرے قدموں سے چلتا میرے سامنے آیا۔ میرا دل عجیب طرز پر دھڑکنے لگا۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، اتنی تیزی سے کیوں دھڑک رہا تھا۔ میری کیفیت دیکھ کر ظفر دھیرے سے مسکرا اٹھا اور بولا کہ تم پرسکون ہو کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں آرام سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کچھ چاہیے؟ تو میں نے کہا ہاں مجھے پیاس لگی ہے کافی، ایک گلاس پانی پلا دو۔
تو وہ اٹھ کر گیا اور ایک گلاس ٹھنڈا پانی لے آیا۔ میں نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ پھر ظفر نے مجھے بتایا کہ اس کے گھر والے فی الحال اس شادی سے زیادہ خوش نہیں ہیں، مگر پریشان مت ہو، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ میں ویسے بھی شہر میں ہوتا ہوں زیادہ تر نوکری کے سلسلے میں، تو میں تمہیں اپنے ساتھ ہی وہاں لے جاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی پچھلی زندگی کی ساری تلخیوں کو بھلا کر میرے ساتھ ایک خوشیوں بھری نئی زندگی کی شروعات کرو۔ میں اس کی بات سن کر سر ہلا کر رہ گئی۔ ایک دن بعد ولیمہ تھا۔ اس فنکشن کو میں نے خوب انجوائے کیا۔ میں اپنی زندگی سے بہت خوش تھی۔ ہر گزرتا لمحہ مجھے خوشیوں کی راہ گزار پر لے کر چلتا جا رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنے پہلو میں بیٹھے ظفر کو دیکھا اور پھر آسمان کی طرف تشکر بھری نظریں اٹھا دیں۔ 4 سال کی تھی جب اماں کا انتقال ہو گیا اور ابا نے مجھے ماموں کے گھر بھیج دیا۔ مامی بہت ظلم کرتی۔ میرے جوان ہوتے ہی مجھے آم لینے کھیت میں بیچا اور پھر گاؤں کے بدماشوں کو وہاں بھیج دیا۔ مجھ پر الزام لگا دیا۔ ماموں نے اسی وقت میری شادی اس بدماش لڑکے سے کر دی، لیکن رخصتی سے پہلے روتے ہوئے مجھے ایک چھوٹی سی پوٹلی چھپا کر دی اور کہا غسل خانے میں جا کر کھولنا، اور میں جیسے ہی رخصت ہو کر سسرال آئی فوراً غسل خانے میں چلی گئی۔ جلدی سے وہ پوٹلی کھول کر دیکھی تو چیخ نکل گئی کہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا تھا۔ اس پوٹلی میں میرا نام ایمن ہے، میرا تعلق ملتان سے ہے۔ اماں کے دنیا سے جانے کے بعد ہی میری بدقسمتی شروع ہو چکی تھی۔ میں ایک یتیم لڑکی تھی۔ ابا نے مجھے ماموں کے گھر بھیج دیا۔ ماموں ممانی کے رحم و کرم پر بچپن گزارا۔ ماں کے بنا یتیمی میں گزرا ہوا وقت بہت تکلیف دہ تھا۔ اماں کے دنیا سے جاتے ہی ابا مجھے ماموں کے گھر چھوڑ کر ایسا بھولے جیسے ان سے میرا کبھی کوئی رشتہ تھا ہی نہیں۔ میں کس حال میں ہوں، میرے ساتھ ماموں ممانی کا رویہ کیسا ہے، یہ سب جاننے کی ابا نے کبھی زحمت نہیں کی تھی۔ ماموں وہی کرتے اور سنتے جو ممانی کہتی۔ ماموں کی اپنی کوئی مرضی، کوئی رائے نہیں ہوتی تھی۔ روتے دھوتے میرا بچپن گزرا۔ بچپن میں ممانی میرے ہاتھ سے کھانا چھین لیتی۔ میں بھوک سے روتی ہوئی وہیں فرش پر سو جاتی۔ سردی کی راتیں تھیں۔ ممانی مجھ سے گھر کا سارا کام لیتی، مجھے کمرے میں سونے نہ دیتی۔ ممانی نے میرے بستر باہر برآمدے میں رکھ دیا اور کہا تم جیسی لاوارث کے لیے ہمارے گھر میں یہی جگہ ہے، اگر یہاں رہنا ہے تو ایسے ہی رہنا پڑے گا۔ میں ساری رات کانپتی ہوئی باہر برآمدے میں پڑی رہتی۔ ممانی نے صحیح تو کہا تھا، میں لاوارث ہی تو تھی، باپ کے ہوتے ہوئے بھی مجھے ایسی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے۔ میں برآمدے میں سردی میں کانپتی روتی رہتی، مگر مجھ پر کسی کو رحم نہ آتا۔ ماموں کی بیٹی جو مجھ سے 4 سال بڑی تھی، وہ بھی ممانی کی طرح پتھر دل تھی۔ جب سردی زیادہ بڑھی تو میں نے ماموں کی بیٹی سدرا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھلا تو میں نے کہا سدرا آپی، باہر سردی بہت ہے، مجھ سے سردی برداشت نہیں ہو رہی، مجھے اپنے کمرے میں سو لینے دیں، میں کونے میں چپ چاپ پڑی رہوں گی، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن ماموں کی بیٹی سدرا نے کہا تم تو خود ایک مصیبت ہو جو ساری زندگی ہمارے سروں پر مسلط رہے گی، اور تمہاری اوقات ہی کیا ہے جو میں تمہیں اپنے کمرے میں جگہ دوں۔ شکر کرو ہم نے تمہیں تمہارے باپ کی طرح گھر سے نہیں نکالا، تمہیں وہی جگہ دی ہے جس کے تم لائق ہو، چلو جاؤ میرا سر نہ کھاؤ۔ ممانی نے اپنی بیٹی کو تو الگ کمرہ دیا ہوا تھا، لیکن میرے لیے ان کے گھر میں جگہ صرف برآمدے تک کی تھی۔ میں جیسے تیسے کر کے سخت سردی میں برآمدے میں پڑی رہتی۔ ایک دن سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے تیز بخار ہو گیا۔ میں وہیں برآمدے میں پڑی سسک رہی تھی کہ کسی نے مجھے آ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ ممانی آوازیں دینے لگی کہ او نمک حرام اٹھ جا اور کچن صاف کر، لیکن مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ممانی آواز پر آواز دیے جا رہی تھی اور ماموں سے کہہ رہی تھی جاؤ جا کر دیکھو مر تو نہیں گئی۔ ماموں مجھے دیکھنے آئے تو ماموں مجھے اتنے تیز بخار میں دیکھ کر پریشان ہو گئے اور ڈاکٹر کو لے کر آئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ لوگ اس بچی کی کیا لگتے ہیں؟ ماموں نے کہا یہ میری بھانجی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا حیرت ہے، گھر میں اتنے کمرے ہیں اور پھر بھی آپ نے بچی کو اتنی سردی میں برآمدے میں سلا رکھا ہے۔ ممانی نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ خود ضد کر کے یہاں سوتی ہے، ہم تو بہت کہتے ہیں لیکن مانتی ہی نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا اسے سردی لگی ہے جس کی وجہ سے بخار تیز ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے ماموں سے کہا کہ آپ بچی کو پہلے کچھ کھلائیں، اس کے بعد دوا دیجیے گا۔ ماموں نے ممانی کی طرف دیکھا
اور ڈرتے ڈرتے کہا جاؤ ایمن کے کھانے کو لے آؤ۔ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے ممانی خاموشی سے چلی گئیں، ورنہ نہ جانے کیا کیا باتیں سناتی ماموں کو۔ اگلے دن ممانی نے مجھے بلایا اور کہا آج کے بعد تم کچن میں رہو گی، وہیں ایک کونے میں بستر لگا لو۔ میں خاموش ہو گئی۔ بخار کم تھا لیکن ممانی نے پھر بھی مجھ پر رحم نہ کیا اور بخار میں بھی گھر کے کام کرواتی رہیں۔ میں اب رات کو کچن میں سونے لگی، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ چلو سردی سے تو بچ جاؤں گی۔ ماموں کی بیٹی پڑھتی کم تھی اور ساری رات کسی سے فون پر باتیں کرتی رہتی۔ جب وہ کمرے میں نہ ہوتی تو میں اس کی کتابیں چرا لاتی اور رات گئے تک پڑھتی رہتی۔ ایک دن رات کے 11 بجے میں کچن میں بیٹھی پڑھ رہی تھی جب کسی کی آہٹ سنائی دی۔ میں ڈر گئی۔ جب سامنے دیکھا تو ماموں کچن سے پانی لینے آئے تھے۔ ماموں نے میرے ہاتھ میں کتاب دیکھی تو میرے پاس بیٹھ گئے۔ ماموں نے سر جھکایا ہوا تھا۔ ماموں کہنے لگے ایمن بیٹی میں شرمندہ ہوں، میں تمہارے لیے کچھ کر نہیں پاتا۔ ماموں نے کہا تم پڑھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا جی۔ تو ماموں نے کہا تم مجھے بتا دیا کرنا، میں تمہاری مامی سے چھپا کر تمہیں کتابیں لا دیا کروں گا، تم بس کتابیں چھپا کر رکھنا اور جب امتحان ہوئے تو کسی بہانے سے تمہیں لے جایا کروں گا۔ میں اتنے سے بھی خوش تھی کہ چلو اتنا تو پڑھ لوں گی کہ مجھے دین دنیا کی سمجھ آ جائے۔ پھر ماموں مجھے کتابیں اور ضرورت کی چیزیں لا دیتے جن کو میں ماموں کی بیٹی سدرا کے کمرے میں چھپا دیتی اور اس کے آنے سے پہلے اس کے کمرے سے نکال کر رات کو کچن میں بیٹھ کر پڑھتی۔ ماموں کی مدد سے میں نے جیسے تیسے کر کے میٹرک کر لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے پڑھنے کی تیاری کرتی ممانی نے مجھ سے کتابیں چھین لیں اور کہا تمہیں یہاں صرف کام کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، پڑھانے کے لیے نہیں۔ میں نے کہا ممانی میں آپ کے سارے کام وقت پر کرتی ہوں، کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا، آپ مجھے پڑھنے دیں، میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ ممانی نے بہت غصے سے میری طرف دیکھا، مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور کہا تم کیا سمجھتی ہو میں تمہیں ایسے ہی بٹھا کر کھلاتی رہوں گی؟ تمہیں پڑھانے اور کھلانے کا ٹھیکہ بھی ہم نے لے رکھا ہے۔ تمہارا باپ تو پتہ نہیں کہاں مر گیا اور تمہیں مصیبت بنا کر ہمارے گھر چھوڑ گیا۔ میں تو تنگ آ چکی ہوں تم سے۔ پتہ نہیں کون سا منحوس وقت تھا جب تم یہاں نازل ہو گئی، کتنا روکا تھا تمہارے ماموں صاحب کو کہ نہ رکھو اسے اپنے پاس، ہمارے تو اپنے اتنے خرچے ہیں، اس کو کہاں سے کھلائیں گے؟ لیکن نہیں، میری بات تو اس شخص نے سننی ہی نہیں، بہن کی محبت میں رکھ لیا۔ میں نے کہا ممانی مجھے چھوڑ دیں، میں اب کچھ نہیں کہوں گی آپ سے۔ ممانی نے مجھے بالوں سے پکڑ رکھا تھا، میں رو رہی تھی۔ پھر ممانی نے مجھے فرش پر دھکا دے دیا اور کہا پڑی رہو یہاں۔ میں رو رہی تھی۔ اس دن سے ممانی نے مجھے آگے پڑھنے بھی نہیں دیا تھا۔ کیا قسمت تھی میری، یتیمی کی زندگی بھی کتنی کٹھن اور مشکل تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ممانی کے ظلم و ستم مجھ پر بڑھتے جا رہے تھے اور ماموں چپ چاپ کھڑے ممانی کی باتیں سنتے رہتے۔ کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ ممانی کی بیٹی سدرا کسی سے فون پر بات کرتی ہے اور اس بات کا میرے سوا کسی کو پتہ نہ تھا۔ میں جلدی سوتی نہیں تھی۔ جب میں کچن سے باہر آ رہی تھی تو مجھے ماموں کی بیٹی سدرا کے کمرے سے کسی مرد کی آواز آئی تھی۔ میں وہیں رک گئی۔ میں سوچنے لگی کہ رات کے اس وقت کون آ سکتا ہے۔ تبھی میں سدرا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ اس نے جلدی دروازہ نہیں کھولا۔ میں پھر سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ جب سدرا نے دروازہ کھولا تو وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے کہا او تو تم ہو، بولو اس وقت کیوں نازل ہوئی ہو؟ میں نے کہا آپ کے کمرے میں کون ہے؟ مجھے کسی مرد کی آواز سنائی دی تھی۔ سدرا نے کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں موبائل پر ویڈیوز دیکھ رہی تھی اور کوئی کیوں آئے گا اس وقت، چلو دفع ہو جاؤ۔ آئی بڑی پوچھنے والی۔ میں خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ جو بھی تھا سدرا تھی تو ماموں کی بیٹی، اور بیٹیوں کی عزت تو بہت نازک ہوتی ہے، ذرا سی اونچ نیچ سے ماں باپ کی عزت داؤ پر لگ جاتی ہے۔ لیکن میں بات کرتی بھی تو کس سے؟ ممانی کو کچھ کہتی تو وہ مجھے زندہ دفن کر دیتی، اور اگر ماموں کو بتاتی سدرا کا تو وہ بھی بیوی سے ڈرتے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن میں سدرا کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے باہر دیکھا تو سدرا مجھے نظر نہ آئی۔ میں نے موبائل اٹھا کر ممانی کو دے دیا اور کہا کہ یہ کب سے بج رہا ہے؟ ممانی نے کہا تمہیں جو کرنے کو کہا جائے وہی کیا کرو، اس سے آگے بڑھنے کی اوقات نہیں ہے۔ میں اب ممانی کی ان باتوں کی عادی ہو چکی تھی۔ میں دوبارہ سے کام میں لگ گئی۔ جب ممانی سدرا کو ہاتھ سے پکڑ کر اس کے کمرے میں لے گئی اور دروازہ بند کر دیا،
میں نے سوچا شاید ممانی کو پتہ چل گیا ان کی بیٹی کیا گل کھلاتی پھر رہی ہے۔ میں چپ چاپ اپنے کام کرتی رہی۔ کچھ دنوں سے ممانی اور سدرا بہت رازداری سے باتیں کرتی۔ جب میں ان کے پاس سے گزرتی یا کام کرتی تو وہ بات کرتے ہوئے رک جاتی اور میرے جانے کا انتظار کرتی۔ پھر ایک دن میں نے ممانی کو سدرا سے بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہی تھی جس لڑکے سے تم نے مجھے ملوایا ہے، جسے تم پسند کرتی ہو، مجھے وہ اچھا لگا، اس سے اب کہو کہ اپنے گھر والوں کو لے کر آئے رشتے کے لیے۔ اور میں حیران تھی کہ ممانی کتنی رازداری سے سب کر رہی ہیں، کیونکہ ان کی اپنی بیٹی کی بات جو ہے، اگر اللہ نہ کرے ایسا کچھ میں نے کیا ہوتا تو ممانی مجھے تو زندہ دفن کر دیتی۔ ماموں کی بیٹی سدرا کو دیکھنے کے لیے وہی لڑکے والے آ رہے تھے جس کو سدرا پسند کرتی تھی۔ ممانی نے 2 دن سے مجھے بیٹھنے نہیں دیا تھا، سارے گھر کے ایک ایک کونے کی صفائی مجھ سے کروائی اور آج مہمانوں کے لیے اتنے کھانے بھی بنوائے۔ مہمان آ چکے تھے، میں وہاں نہیں گئی تھی، پھر بھی ممانی نے مجھے کسی کام سے آواز دی۔ میں نے جاتے ہی مہمانوں کو سلام کیا اور پوچھنے لگے یہ لڑکی کون ہے؟ آپ نے اس سے پہلے ہمیں ملوایا نہیں۔ ممانی کچھ کہتی ماموں نے مسکرا کر کہا یہ میری بھانجی ہے، ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے۔ ممانی نے غصے سے ماموں کی طرف دیکھا اور مجھے کہا یہ کپ اٹھاؤ اور جاؤ کچن دیکھو جا کر۔ میں نے چائے کے کپ اٹھائے اور کچن میں آ گئی۔ مہمانوں نے جاتے ہی ممانی کو کال کی اور کہا ہمیں ایمن بہت اچھی لگی ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو سدرا کی جگہ ہمیں ایمن کا رشتہ دے دے۔ ممانی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ممانی نے کہا میں تو آپ کو بتانا ہی بھول گئی، ایمن کی تو بات کہیں اور پہلے سے طے ہے اور کچھ ہی دنوں میں اس کی رخصتی کر رہے ہیں۔ میں جو ممانی کے پیچھے کھڑی سب باتیں سن رہی تھی، میں وہاں سے چھت پر آ گئی۔ پتہ نہیں ممانی اب کیا کرنے والی تھی۔ ممانی سے میرے لیے کی گئی اس عورت کی بات برداشت نہیں ہونے والی تھی۔ پھر ممانی نے اپنی میٹھی باتوں سے سدرا کی بات پکی کر دی تھی۔ سدرا بہت خوش تھی، وہ ہر وقت اسی سے فون پر باتیں کرتی رہتی۔ ایک دن اس نے اپنے منگیتر سے ملنے جانا تھا اور مجھے کہا کہ میرا سوٹ اچھے سے استری کر دو۔ میں نے کہا سدرا آپی، ممانی نے مجھے چائے لانے کا کہا ہے، میں پہلے وہ دے آؤں، لیکن سدرا نے کہا تم وہ کرو جو میں نے کہا ہے، باقی سب کام بعد میں۔ میں اسی وقت کپڑے استری کرنے لگی جب ممانی نے پھر سے آواز دے دی۔ میں باہر جانے لگی تو سدرا نے کہا پہلے یہ کام پورا کرو، تمہیں ایک دفعہ کی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ تبھی ممانی کمرے میں آ گئی اور آتے ہی مجھ پر برس پڑی۔ ممانی نے مجھے بالوں سے پکڑا اور کہا کہ کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں، تمہیں سنائی نہیں دیا؟ میں نے کہا میں کپڑے استری کر رہی تھی۔ سدرا آپی نے کہا کہ پہلے میرا کام کرو، باقی سب کام بعد میں۔ لیکن سدرا نے ممانی سے یہ جھوٹ بول دیا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، یہ خود ہی کام چور بن گئی ہے۔ استری میرے ہاتھ میں، جس سے سدرا کا سوٹ تھوڑا سا خراب ہو گیا۔ تبھی ممانی اور سدرا مجھ پر اور زیادہ برس پڑی اور سدرا چلانے لگی کہ میرا اتنا مہنگا سوٹ تم نے جان بوجھ کر خراب کر دیا، میں تو تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ ممانی نے کہا یہ تو پہلے دن سے ہی نہیں چاہتی کہ تمہارا رشتہ وہاں ہو، میں ابھی اسے اس کی اوقات یاد کرواتی ہوں۔ تبھی ممانی نے میرے ہاتھ پر گرم استری رکھ دی۔ میں تڑپ رہی تھی، لیکن ممانی اور سدرا نے مجھ پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ تبھی ماموں نے آ کر مجھے ممانی سے چھڑایا اور کہا تم عورت ہو یا حیوان، اتنا ظلم تو کوئی کسی شخص پر نہیں کرتا جتنا تم نے اس بچی پر کیا ہے۔ کیا بگاڑا ہے اس نے جو شروع دن سے تم یہ سب کر رہی ہو؟ ممانی نے ماموں سے کہا بہت پرپرزے نکلنے لگے ہیں تمہارے، بہت طرفداری ہو رہی ہے بھانجی کی۔ ماموں نے کہا مت بھولو تمہاری بھی ایک بیٹی ہے، کل کو اس کے ساتھ یہ سب ہوا تو تم برداشت کرو گی؟ ممانی نے کہا کہ کس کی اتنی ہمت جو میری بیٹی کے ساتھ کچھ برا کرنے کا بھی سوچے؟ اس کی ماں ابھی زندہ ہے، کوئی ہاتھ لگا کر دکھائے، اگر اس کے ہاتھ نہ توڑ دوں تو کہنا۔ ماموں مجھے اپنے ساتھ لے گئے، میرے ہاتھ پر دوائی وغیرہ لگائی، میں رو رہی تھی۔ ماموں آج پہلی بار ممانی کے سامنے میرے لیے کچھ بولے تھے۔ پھر ماموں نے مجھے کہا ایمن بیٹا مجھے معاف کر دینا۔ میں نے کہا ماموں اس میں آپ کا کیا قصور، یہ سب میرا نصیب ہے، اگر قسمت اتنی اچھی ہوتی تو آج میری ماں زندہ ہوتی۔ جب ماں نہیں رہی ہے اور باپ بھی ہوتے ہوئے بھی میں باپ کی شفقت اور پیار سے محروم رہی، پھر آپ سے کیا گلہ؟ میں اٹھ کر چھت پر چلی گئی اور بہت دیر تک روتی رہی۔ میں چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، میں اب تھک چکی تھی۔ اس بھری دنیا میں میں بالکل اکیلی تھی، کوئی نہیں تھا جس سے میں اپنے دل کی بات کرتی، اپنے دکھ سنا پاتی۔ میں آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی،
دل میں کہا یا اللہ اب بس مجھ میں اور ہمت نہیں ہے دکھ سہنے کی، میں تھک چکی ہوں۔ ایسے ہی روتے ہوئے میں چھت پر بیٹھی رہی۔ ممانی کو ماموں کا میرے لیے اس طرح بولنا ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی وہ کچھ سوچ میں مصروف تھیں، لیکن میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ کچھ ایسا کرنے والی ہیں کہ میں کہیں کی نہیں رہنے والی تھی۔ ایک دن ممانی نے بہانے سے مجھے کھیت آم لینے بھیجا اور اسی وقت ایک لڑکے کو بھیج دیا۔ میں اسے دیکھتے ہی وہاں سے بھاگی۔ وہ آوازیں دے رہا تھا کہ میری بات تو سن لو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میں رکی نہیں۔ تبھی آگے ممانی آ گئیں اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے گھر لے گئیں اور ماموں کے پیروں میں پھینک دیا۔ ممانی نے کہا، لو سنبھالو اپنی چہیتی بھانجی کو، بہت ناز تھا تمہیں اس پر، پتہ بھی ہے کیا گل کھلا کر آئی ہے۔ ماموں نے مجھے کھڑا کیا اور ممانی سے پوچھا، کیا کیا ہے اس معصوم نے؟ ممانی نے کہا کہ میں نے اسے اس کی عاشق کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ ماموں نے کہا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ ممانی نے کہا، وہی کہہ رہی ہوں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں۔ ممانی نے اس لڑکے کو بلایا اور ماموں سے کہا، عزت اسی میں ہے کہ ابھی مولوی کو بلاؤ اور اس کا نکاح اسی لڑکے کے ساتھ کر دو، ابھی اور اسی وقت اسے گھر سے چلتی کرو۔ پھر ماموں نے میرا نکاح اس لڑکے سے کر دیا اور روتے ہوئے ایک چھوٹی سی پوٹلی مجھے دی اور کہا، اسے اپنے سسرال جا کر کھولنا۔ پھر میرا شوہر مجھے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ وہاں پہنچے تو میرے شوہر نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، میں نے آج ہی اس سے نکاح کیا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ میرے شوہر کی والدہ نے کہا کہ کون ہے یہ، کہاں سے اٹھا لائے ہو اسے؟ میرے شوہر نے کہا، میں اسے عزت سے نکاح کر کے لایا ہوں، اس لیے آپ سب کے لیے بہتر ہے کہ آپ بھی اسے عزت دیں۔ پھر میرا شوہر مجھے کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ میں نے فوراً وہ پوٹلی کھولی تو اس میں میری ماں کا ایک خط اور لاکٹ تھا۔ میں نے خط پڑھا تو اس میں اماں نے جو کچھ لکھا تھا، اسے پڑھنے کے بعد وہ حقیقت میرے سامنے آئی جو مجھے کبھی پتہ نہ تھی۔ اماں نے لکھا کہ میری بیٹی ایمن، جب تمہیں یہ خط ملے گا میں تب زندہ نہیں رہوں گی، لیکن میں تمہیں ایک حقیقت بتانا چاہتی ہوں۔ تمہارے ابا اور تمہاری ممانی نے مل کر مجھے مارنے کی سازش کی۔ تمہارے ابا اور ممانی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن تمہارے دادا نے دولت کی خاطر تمہارے ابا کی شادی مجھ سے کروا دی، کیونکہ تمہارے نانا نے سب کچھ میرے نام کر دیا تھا اور تمہارے ماموں کو آگ کر دیا تھا۔ تمہارے ابا کا رویہ میرے ساتھ کبھی ٹھیک نہیں رہا تھا اور وہ ہر وقت تمہاری مامی سے رابطے میں رہتا، لیکن اس بات کا مجھے بہت دیر سے پتہ چلا۔ تمہارے ابا اور ممانی مل کر میری جائیداد حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے میں سب کچھ تمہارے نام کر چکی تھی اور یہ جائیداد کسی اور کی تب ہو سکتی تھی جب تم 18 سال کی ہو جاؤ اور اپنی مرضی سے سب کسی اور کے نام کر دو، لیکن تم ایسا کچھ مت کرنا۔ تمہارے ابا مجھے دھمکی دے کر گئے تھے کہ سب مجھے دو ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا اور ایمن کو اس کی ممانی کے پاس بھیجوں گا، جب اس کی شادی کر کے اس سے کاغذات پر سائن کروا لیں گے۔ اماں نے کہا، میرے پاس وقت کم ہے، میں یہ خط کسی کے پاس امانت چھوڑ رہی ہوں جو اسے تمہارے ماموں تک پہنچائے گا۔ ماموں بھی کچھ نہیں جانتے، لیکن مجھے امید ہے جب یہ خط انہیں ملے گا تو وہ سب سمجھ جائیں گے اور تمہارا ساتھ دیں گے۔ اماں کا خط پڑھ کر میں گھٹنوں میں منہ دے کر رونے لگی۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ ممانی مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی تھیں۔ انہوں نے مجھ پر اتنے ظلم اس وجہ سے کیے تھے، لیکن ابا کہاں ہیں؟ وہ اتنے سال ہو گئے واپس اپنے مقصد کے لیے کیوں نہیں آئے؟ میں رو رہی تھی۔ میں نے وہ خط اور لاکٹ چھپا کر رکھ دیا۔ میں اب ہر وقت یہی سوچتی رہتی کہ ابا کہاں ہیں۔ میں ممانی اور ابا کو ان کے انجام تک پہنچا کر رہوں گی، ان کو ان کی کیے کی سزا ضرور دلواؤں گی۔ ابھی اسی سوچ میں تھی جب میری ساس میرے کمرے میں آئی اور کہا، سنو لڑکی، میرا بیٹا تمہیں جہاں سے بھی نکاح کر کے لایا ہے، تم اب اپنی ذمہ داریاں سنبھالو، اٹھو اور گھر کو دیکھو۔ میں نے کہا، ماں جی آپ فکر نہ کریں، میں ابھی سب کام کر لیتی ہوں۔ وہ غصے سے مجھے دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ میرے سسرال میں میرے شوہر کی والدہ اور ان کی جوان بہن تھی، لیکن 2 عورتوں کے ہوتے ہوئے بھی گھر کی حالت ایسی تھی کہ وہاں رہنا مشکل تھا۔ 4 گھنٹے کی محنت کے بعد گھر گھر لگنے لگا تھا۔ پھر کھانا بنانے کی تیاری کی، پھر کمرے میں آ کر دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ میرے پاس تو کوئی ڈھنگ کا سوٹ بھی نہیں تھا۔ پھر ایسے ہی منہ ہاتھ دھویا۔ تب تک میرے شوہر بھی گھر آ گئے تھے۔ انہوں نے آتے ہی گھر کو ایسے دیکھا جیسے پہلی دفعہ یہاں آئے ہوں۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور کہا، تم آتے ہی کام میں کیوں لگ گئی ہو؟ یہاں اور بھی لوگ ہیں جو یہ کر سکتے ہیں۔ جب انہیں خیال نہیں تو تمہیں بھی ضرورت نہیں خود کو خوار کرنے کی۔
میں نے کہا اب تو یہ میرا گھر ہے، چاہے میں یہاں جیسے بھی آئی ہوں، پر آپ کو سب کو بتانا چاہیے تھا کہ ہمارے بیچ کچھ نہیں ہے۔ میرا شوہر میرے لیے کپڑے اور جوتے لے کر آئے تھے۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتا کہ میرے پاس یہ سب نہیں؟ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا تمہاری ممانی جیسی عورت کسی کو کچھ نہیں دے سکتی۔ میں نے کہا آپ کو ممانی نے اس دن میرے پیچھے کیوں بھیجا تھا؟ میرے شوہر نے کہا تمہاری ممانی نے کسی اور کو بھیجنا تھا تمہارے پیچھے، لیکن تمہاری قسمت اچھی تھی جو میں وہاں کسی کام سے گیا تھا اور اس بدمعاش آدمی کی باتیں سن لی اور تمہاری ممانی سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ ایک دفعہ اس لڑکی سے شادی کر لو پھر دولت ہی دولت ملے گی۔ میں حیران ہوئی، اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ میں نے کہا آپ اس بدمعاش کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ میرے شوہر نے کہا میں اس سے قرض لینے گیا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ تم میرا یہ ایک کام کر دو، ایک لڑکی اس جگہ پر آئے گی، تم اسے میرے پاس لے کر آنا اور پیسے لے جانا۔ میں نے کہا پھر آپ نے اس بدمعاش کی بات کیوں نہیں مانی اور چپ چاپ مجھ سے نکاح کیوں کر لیا؟ میرے شوہر نے کہا کیونکہ مجھے دولت کا لالچ نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ عورت جس لڑکی کی اتنی بڑی دشمن ہے، اس کی عزت کی بھی اسے پرواہ نہیں، تو وہ کسی اور کی کیا سگی ہوگی؟ اس لیے میں نے تمہیں اسے بچانے کے لیے تم سے نکاح کر لیا، لیکن اگر تم چاہو تو مجھ سے خلا لے سکتی ہو، میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ اس وقت مجھے اپنے شوہر پر فخر محسوس ہوا۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کی صورت میں مجھے ایک انعام سے نوازا ہے، میں اپنی زندگی اب آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ اس دن سے میں اپنے شوہر کا اور ان کے گھر والوں کا بہت خیال رکھتی، دل و جان سے اپنے شوہر کی خدمت کرتی۔ میں نے بہت جلد اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنا لی۔ میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے، جبکہ میری ساس اور نند کا رویہ میرے اور میرے شوہر کے ساتھ ٹھیک نہیں رہتا تھا۔ وہ ہر وقت انہیں کوستی رہتی، وہ خاموش رہتے۔ میری نند کی عمر شادی کی تھی، لیکن گھر کے حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا رشتہ کسی اچھی جگہ نہیں ہو رہا تھا۔ میرے شوہر پڑھے لکھے تھے، لیکن کہیں نوکری نہیں مل رہی تھی۔ ایک دن شام کو میرے شوہر گھر آئے تو میری نند دیکھتے ہی شروع ہو گئی، آج بھی خالی ہاتھ ہی لوٹ آئے۔ میرے شوہر نے کہا میں خوشی سے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، بہت کوشش کرتا ہوں، لیکن سب رشوت مانگتے ہیں، انہیں اچھی خاصی رقم چاہیے تاکہ ان کی جیبیں بھر جائیں تو پھر وہ کسی غریب کے کام آئیں گے۔ میں کمرے میں آ گئی، میرے شوہر بہت خاموش تھے۔ میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میرے شوہر نے کہا ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ تب میں نے اپنی ماں کا خط لا کر اپنے شوہر کو دکھایا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور خط پڑھنے لگے۔ اس کے بعد میں نے کہا اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں اپنی ماں کے مجرموں کو ان کے انجام تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ تب سے میرے شوہر نے میرے ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اور کچھ دن بعد ہم پولیس اسٹیشن پہنچے اور ابا اور ممانی کے خلاف رپورٹ درج کروائی۔ پولیس والوں نے یقین دلوایا کہ جلد ہی ان کو حراست میں لے کے حوالات میں ڈالیں گے۔ اس کے بعد ہم گھر آ گئے۔ جب میری نند نے مجھے کہا یہ تو پہلے سے خالی جیب لیے گھومتا رہتا ہے اور تم اب اسے لیے کہاں جاتی ہو؟ کیوں اسے قرض کے بوجھ تلے دبانا چاہتی ہو؟ میرے شوہر میرے آگے کھڑے ہو گئے اور میری نند سے کہا یہ میری بیوی ہے، میں اسے لے کر جہاں بھی جاؤں آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اور آج کے بعد میری بیوی سے عزت سے بات کیجیے گا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ آج پہلی دفعہ مجھے لگا کہ میرا بھی کوئی ہے جو مجھ پر آنے والی مشکل کو مجھ سے پہلے خود پر لے لے گا۔ جہاں اتنا کٹھن وقت گزارا تھا وہیں مجھے میرے رب نے میرے شوہر کی صورت میرے صبر کا صلہ دیا تھا۔ پولیس نے ممانی کو حراست میں لے لیا تھا، لیکن ابا کا کچھ پتہ نہ چلا۔ پولیس نے ممانی سے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا جب ابا مجھے ماموں کی طرف چھوڑ کر گئے تھے اسی دن ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ ممانی سے تفتیش کے بعد یہ بھی پتہ چلا کہ ممانی اور ابا بہت جلد شادی کرنے والے تھے۔ ممانی ماموں کو مارنے کا پلان بنا چکی تھی، لیکن اس دن جب ابا کا انتقال ہوا تو وہ اپنے کام سے رک گئیں اور میرے جوان ہونے کا انتظار کرنے لگیں۔ جو جائیداد اماں نے میرے نام کی تھی اس کے کاغذات ممانی کے پاس تھے جو ہم نے حاصل کر لیے تھے۔ ممانی کو ان کے کیے کی سزا مل رہی تھی۔ ماموں نے ممانی کو طلاق دے دی اور اپنی باقی کی زندگی جیل میں گزار رہی تھیں۔ ماموں کی بیٹی سدرا کی شادی جس جگہ ہوئی وہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ تھا۔ سدرا سے برداشت نہ ہوا، اس نے خودکشی کر لی۔ میں اپنے شوہر اور ان کے گھر والوں کو لے کر اپنی ماں کے گھر آ گئی جو اماں نے میرے نام کر دیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو اماں کا چھوڑا ہوا کاروبار سنبھالنے کے لیے مجبور کیا جو بہت سالوں سے بند تھا۔ میرا شوہر اپنے بلبوتے پر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتے تھے،
لیکن میں نے کہا جو میرا ہے وہ سب کا بھی ہے۔ میرے شوہر نے بہت محنت کی اور کاروبار کو آگے بڑھایا۔ میری نند کی شادی بہت اچھی جگہ ہو گئی، وہ بہت خوش تھی۔ میری نند نے مجھ سے اور اپنے بھائی سے اپنے رویے کی معافی مانگی، ہم نے معاف کر دیا، ہم سب بہت خوش ہیں۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیارے سے بیٹے سے نوازا۔ زندگی کی ہر نعمت مجھے ملی تھی۔ جو محرومیاں میں نے دیکھی تھی وہ اب بہت دور ہو گئی تھی۔ ہمارا وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے، بس کبھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔